آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر مدینہ کے اندر ہی مسلمان آپس میں لڑ پڑتے تو کیا ہوتا؟ قریش مکہ نے یہی سازش رچائی تھی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، ایک دھمکی آمیز خط، جس میں کہا گیا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالو یا ان سے جنگ کرو ورنہ ہم مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے ایک بڑے فتنے کو بجھا دیا۔ قریش کی چال کا پس منظر کہ مکہ کے مشرکین اس بات سے تل ملا رہے تھے کہ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے بچ کر مدینہ میں سکون سے رہنے لگے ہیں۔ انہوں نے مدینہ کو بھی اپنے شر سے نہ چھوڑا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ مدینہ کے اندر اختلاف پیدا کرو، مسلمانوں کو آپس میں بھڑکا دو اور اسلام کی جڑیں اکھاڑ دو۔ اسی کی ایک کڑی کہ عبداللہ بن ابی کو خط لکھنا ہے۔ عبداللہ بن ابی اس وقت انصار کا بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ قریش نے اسے خط لکھا، یا تو محمد سے جنگ کرو یا انہیں مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے۔ عبداللہ بن ابی نے ایک چال چلی، وہ پہلے ہی دل میں یہ بات چھپائے بیٹھا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو آج وہ بادشاہ ہوتا۔ اس خط نے اسے اور بھڑکا دیا۔ وہ فوراً اپنے مشرک ساتھیوں کو جمع کرنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حکمت اس معاملے میں کیا تھی؟ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ سیدھے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا، قریش کی دھمکی نے تمہیں ہلا دیا ہے؟ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی جنگ کرنا چاہتے ہو؟ جان لو اگر نقصان پہنچانا ہے تو اس سے بڑا نقصان اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ لوگ فوراً منتشر ہو گئے اور عبداللہ بن ابی کی چال وقتی طور پر ناکام ہو گئی۔ اگرچہ عبداللہ بن ابی پیچھے ہٹ گیا مگر حقیقت میں وہ اپنی دشمنی پر قائم رہا، کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ دشمنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اسی وقت جڑ پکڑ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں بادشاہ نہیں بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو میرا بادشاہت کا تاج تھا وہ میں نہیں پہن سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں سردار نہیں بن سکا۔ اس لیے وہ دشمنی پر اس وقت سے ہی قائم تھا۔ وہ یہود کے ساتھ بھی رابطے میں رہا اور اندر ہی اندر قریش کو خبر دیتا رہا، مگر ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور تدبیر نے اس کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔